اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہوا ہے تو شاید آپ میری بات کا یقین نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آ جائے، اور ہاں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ورنہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہندوؤں کی کتاب بھوشیہ پران میں لکھا ہے کہ محمد نام کا ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرب میں آئے گا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ عرب میں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پوری انسانیت میں سب سے افضل ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور کتاب اتھرو وید میں بھی لکھا ہے کہ وہ نرشنسا ہوگا، وہ کورما ہوگا، جو کہ 60,000 دشمنوں میں بھی محفوظ رہے گا۔ نرشنسا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور کورما کا مطلب ہوتا ہے پیس، شانتی، امن پھیلانے والا۔ اب ذرا آپ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اوپر غور کریں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن کورما کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے امیگرینٹ، اور یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب اس کے علاوہ بھی ہندوؤں کی ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں تعریفیں سنیں گے تو ان کی ہمت اور بڑھ جائے گی، اور وہ 10,000 دشمنوں سے لڑے بغیر جیت جائیں گے، اور وہ لوگ کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں تعریف سنیں گے تو ان کی ہمت اور بڑھ جائے گی۔ سیم یہی بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 پر ذرا غور کیجئے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہیں جس کا ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اب اس میں اگلی بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ 10,000 کے خلاف لڑیں گے، تو جنگ موتا کے اندر 3,000 مسلمانوں کا مقابلہ بھی 10,000 کافروں کے ساتھ تھا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ کاروں کا ویسے مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور اگر ہم کاروں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے احمد، اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے۔ اس کے علاوہ اتھرو وید منترا نمبر 7 میں لکھا ہے: بھگوان کی مدد سے ابھانڈو 20 چیفز اور 60,099 دشمنوں کو ہرائے گا، اور یہاں جس انسان کا نام ابھانڈو لیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یتیم۔ اور اب یہ بات بھی ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم پیدا ہوئے تھے۔ سام وید میں لکھا ہے کہ اس رشی کو ان کی ماں دودھ نہیں پلائے گی، اور یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ نہیں پلایا، اور آپ کو دودھ آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا ہے۔ ہندوؤں کے ایک بہت بڑے اسکالر پنڈت وید پرکاش نے اپنی ایک کتاب محمد ان ہندو اسکرپٹ میں بتایا ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ آلریڈی دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ کلکی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا آخری میسنجر ہوگا۔ ہر مسلمان کا اس بات کے اوپر پختہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور میسنجر تھے۔ کلکی اوتار کے بارے میں ویدوں میں لکھا ہے کہ اس اوتار کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا، اور ماں کا نام سومنپ ہوگا۔ وشنو بھگت کا مطلب ہوتا ہے وشنو کا بندہ، یعنی اللہ کا نوکر، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو ان دونوں لفظوں کا آلموسٹ سیم میننگ ہے۔ اس کے بعد اس اوتار کی ماں کا نام بتایا گیا ہے سومنپ، اس کا مطلب ہے شانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ، جس کا مطلب بھی شانتی ہی ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور پر زندہ رہے گا۔ اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے کہ زیتون اور کھجوریں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ استعمال کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور زیتون کے تیل کو پسند بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سام وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار اپنی زمین کے سب سے ریسپیکٹڈ خاندان میں پیدا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے ریسپیکٹڈ قریش خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے مذہب میں یہ بھی لکھا ہے
کہ گاڈ اپنے میسنجر کو غار میں فرشتے کے ذریعے اپنا میسج دیں گے، ایگزیکٹلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کا پہلا میسج دیا تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کل کی اوتار کو بھگوان ایسا گھوڑا دیں گے جس کی ہیلپ سے، جس کی مدد سے 7 آسمان اور زمین گھومے گا۔ اور اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق، جس پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان اور زمین کا سفر کرایا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کی اوتار کو بھگوان خود مدد دیں گے، بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مدد جنگ بدر میں کی تھی۔ اور ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کا کل کی اوتار کا انتظار کرنا بالکل فضول ہے، کیونکہ وہ جس اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ پہلے ہی آلریڈی آ چکا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔